جب تم قرآن پڑھنے لگو تو شیطان مردود سے خدا کی پناہ مانگ لیا کرو۔ إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون کہ جو مومن ہیں اور اپنے پروردگار پر بھروسہ رکھتے ہیں ان پر اس کا کچھ زور نہیں چلتا۔ إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون اس کا زور انہی لوگوں پر چلتا ہے جو اس کو رفیق بناتے ہیں اور اس کے وسوسے کے سبب خدا کے ساتھ شریک مقرر کرتے ہیں۔ So when you recite the Quran, first seek refuge in Allah from Satan, be expelled from His mercy. Indeed, there is for Him no authority over those who have believed and rely upon their Lord. His authority is only over those who take Him as an ally and those who through Him associate others with Allah. فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين۔ تو کوئی بستی ایسی کیوں نہ ہوئی کہ ایمان لاتی تو اس کا ایمان اسے نفع دیتا۔ ہاں یونس کی قوم کہ جب ایمان لائی تو ہم نے دنیا کی زندگی میں ان سے ذلت کا عذاب دور کر دیا اور ایک مدت تک فوائد دنیاوی سے ان کو بہرہ مند رکھا۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَن فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّىٰ يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ اور اگر تمہارا پروردگار چاہتا تو جتنے لوگ زمین میں ہیں سب کے سب ایمان لے آتے، تو کیا تم لوگوں پر زبردستی کرنا چاہتے ہو کہ وہ مومن ہو جائیں؟ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ حالانکہ کسی شخص کو قدرت نہیں ہے کہ خدا کے حکم کے بغیر ایمان لائے، اور جو لوگ بے عقل ہیں ان پر وہ کفر و ذلت کی نجاست ڈالتا ہے۔ Then has there not been a single city that believed, so its faith benefited it, except the people of Jonah? When they believed, we removed from them the punishment of disgrace in worldly life and gave them enjoyment for a time. And had your Lord willed, those on earth would have believed, all of them entirely. Then, O Muhammad, would you compel the people in order that they become believers? And it is not for a soul to believe except by permission of Allah, and He will place defilement upon those who will not use reason. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب سمجھنے والی بات یہ ہے کہ 8.25 ارب انسان ہے دنیا میں، یہ سب کی فنگر پرنٹ یونیک ہے، اللہ نے سب کو یونیک بنایا ہے۔ تو اللہ کے رسول کا دین عرب سے چلتا ہے ایک، تو وہاں کے 4 اماموں نے، عرب اماموں نے کہا میرے حساب سے ایسا، اس نے بولا میرے حساب سے ایسا، اس نے بولا ایسے 4 بنا دیے۔ تو جب امپورٹ کرتے ہیں پاکستان آیا تو یہاں والوں نے بولا میرے حساب سے ایسا، اس نے بولا میرے حساب سے ایسا، تو انہوں نے یہاں 10-12 بنا دیے۔ دین اسلام ایک ہے۔ اب اللہ قرآن میں فرماتے ہیں، یہ تو آپ کو بتا دیا کہ یہ جو یونیک ہے 8.25 ارب انسانوں کو تھوڑا تھوڑا بتایا اللہ نے، کس کو کتنا علم دیا تو قرآن میں اللہ بتا رہے ہیں بہت کم علم والے، بہت کم ایمان والے لوگ ہیں، اکثر نادان ہیں، اکثر گمراہ ہیں، اکثر چپایوں کی طرح ہیں، یہی سیدھا دین ہے، اکثر نہیں جانتے۔ پھر اللہ ایک جگہ کہہ رہے ہیں اِنَّا أَنزَلْنَا فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ، تم کیا سمجھے کیا ہے لیلۃ القدر؟ تو ہر آدمی اپنے علم اپنی سمجھ سے بات کو لیتا ہے۔ تو اسی طرح سے اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں کوئی ہے جو سوچے، ہم نے یہ قرآن تمہاری زبان میں آسان کر دیا، کوئی ہے جو سوچے اور دل سے سمجھے۔ یہ آیت بھی بتا رہی ہے کہ ایمان، یعنی کہ یہ آیت پڑھتے تو سارے ہی ہیں، کتنے 2 ارب مسلمان ہیں، سب پڑھتے ہیں، لیکن بھروسہ ایمان یہ ہے کمی۔ اب جو یہ اللہ کہہ رہے ہیں بہت کم علم والے، بہت کم ایمان والے لوگ، اکثر نادان، اکثر گمراہ، اکثر چپائی کی طرح، تو اب یہ ایم بی اے، LLB اور MBS اور یہ سارے میڈیکل اور یہ انجینئر اور ڈاکٹر اور لائر، تو یہ جب یہ نہیں سیکھیں گے تو وہ چوپایوں کی طرح ہیں، بھٹکتے رہیں گے، اپنے مالک کو پہچانتے نہیں ہیں، اس نے کس لیے بھیجا یہاں پہ اور کس لیے ہم آئے ہیں۔ تو وہ جب اس کے پاس ریزن نہیں، اللہ کہہ رہا ہے کہو میرا جینا مرنا نماز قربانی سب اللہ کے لیے۔ ابھی کسی سے پوچھیں
تو 2 ارب کیا 8.25 ارب انسان میں لوگ بولیں گے پاگل نہیں ہیں، ہم پیسے کے لیے کام کرتے ہیں، فالتو کام نہیں کرتے. تو اللہ کہہ رہا ہے کہو میرا جینا مرنا نماز قربانی اللہ کے لیے. تو جب اللہ کے لیے تو پیسہ بیچ میں کہاں سے آ گیا؟ تو لہٰذا اس کو سمجھیں. یہ 100 شادیاں 50 طلاق یہ سب شیطان کروا رہا ہے. آپ کا جو معاملہ ہے یہ ایک انسان کے ساتھ نہیں ہے، ملٹیپل مخلوق اللہ قرآن میں انٹروڈیوس کر رہا ہے. جنات ہیں، شیاطین ہیں، فرشتے ہیں، انسان ہے، اس کے ساتھ 3 اور مخلوقیں ہیں. اب ان سب سے کیسے آپ نے بچا کے نکلنا ہے، اپنا کام کرنا ہے. کیونکہ یہ آیت بتا رہی ہے کہ جب قرآن پڑھنے لگو، کیا کرنے لگو؟ قرآن پڑھنے لگو تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کرو، اللہ کی پناہ مانگ لیا کرو شیطان مردود سے. تو جب آپ کے اندر، ہمارے اندر اللہ بھی ہے اور شیطان بھی ہے، تو جب آپ اللہ کی بات نہیں سنیں گے تو شیطان آپ کو لے جائے گا. اللہ کہہ رہے ہیں اللہ کی دوستی کا برا نعم البدل شیطان کی دوستی ہے. تو اللہ کہہ رہے ہیں اس آیت میں کہ وہ تو انہی کو رفیق بناتے ہیں، شیطان انسان شیطان کے رفیق بناتے ہیں جو اس کے ساتھ دوستی کرتے ہیں. یعنی کہ اللہ کے ساتھ دوستی کریں گے تو پھر آپ اللہ کی طرف آ جائیں گے. آپ شیطان کے اپنے دل کی خواہشوں کے پیچھے لوگوں کو دیکھ کے نکل. اب علماء کرام کا مسئلہ یہ ہے کہ پیچھے سے چلا آ رہا ہے، ہزاروں سال سے انہوں نے اس سے سیکھا، انہوں نے اس سے سیکھا. یہ جو دنیا میں جیسے موسیٰ علیہ السلام کو جتنا اللہ نے سکھایا اتنا انہوں نے اپنے جو لوگ ایمان لائے ان کو سکھا دیا. اسی طرح یہ آپ کے پاکستان میں جو مسلک ہے، وہ ایک آدمی ہے اس نے جو سیکھا آگے اس نے پوری بارات تیار کر دی، اس کو ٹرین کر دیا. تو اب اس کو ہم انبیاء علیہ السلام کی لائن میں دیکھتے ہیں کہ آدم علیہ السلام سے، نوح علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، تو یہ ان سبوں نے اس قرآن کے اندر کام کیا ہے اور دین اسلام پہ کام کیا ہے. اللہ کہہ رہے کہو لا نفرق بین احد من رسول، ہم کسی رسول میں تفرقہ نہیں کرتے، سب کو ایک مانتے ہیں. تو یہ ہے سمجھنے والی بات. تو یہ لوگوں کی الگ الگ ہینڈلنگ ہوتی ہے. تو اس لیے دین اسلام ایک ہے، اس کو ایک سمجھیں. دین اسلام اتنا سا ہے، اللہ کا حکم اور سنت کا طریقہ، نقل پہ پرانے لوگوں کی نہیں چلنا، لوگوں کی نقل پہ نہیں چلنا. اس کے فنگر پرنٹ یونیک ہیں، آپ کے فنگر پرنٹ یونیک ہیں. سب کو اس پہ چلنا ہے، قرآن پہ، اللہ کے حکم سنت کے طریقے پہ. یہ ہے دین اسلام، یہ ہے ساری اس کی جو اس کے اندر آپ حدیثیں ڈال دیں، واقعات ڈال دیں. کہ جب آپ اللہ کا حکم سب سے اوپر ہے اور سنت کا طریقہ آپ کے ہمارے لیے اللہ کہہ رہے ہیں قرآن میں آپ کے لیے بہترین مثال اللہ کے رسول ہیں. اللہ کے رسول نے جنگیں کی، تبلیغیں کی، عبادتیں کی. اور جو آپ مسلمان کہتے ہیں اللہ کے رسول کو مانتے ہیں اور فالو کرتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں آپ کے سامنے؟ عیسائی بولتے ہیں ہم عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں تو وہ کیا فالو کرتے ہیں؟ تو لہٰذا یہ سب جھوٹی باتیں ہیں، یہ جھوٹے کلیم ہیں. میں یہودی ہوں، عیسائی ہوں، میں مسلمان ہوں، میں بلوچی ہوں، میں سندھی. یہ اللہ کا بندہ، اللہ کے رسول کا امتی اس کو بننا ہے، اس کے لیے اس کو تعلیم دینی پڑے گی. اللہ کہہ رہے ہیں کہو فقالوا سمعنا واطعنا غفرانک، کہو میں نے اللہ کے حکم سن لی اور مان لیے. 2 ارب مسلمان ہیں، کتنے لوگ بول سکتے ہیں کہ میں نے اللہ کے حکم سن لی اور مان لیا؟ آٹے میں نمک بھی نہیں نکلے گا، ہماری زبان عربی نہیں ہے. تو لہٰذا جو اردو میں قرآن ہے یہ بھی قرآن ہے، جو انگلش میں ہے یہ بھی ہے، اور جو 200 کنٹری کی 200 لینگویج ہیں دنیا میں یہ بھی قرآن کا ہی حصہ ہے. عرب پہ اترا تو عرب پہلے ٹارگیٹ ہے، بعد میں دوسرے لوگ ہیں. اس کو سمجھیں. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تو ہم نے کسی کا حساب نہ لینا ہے نہ دینا ہے، ہم نے اللہ کو حساب دینا ہے. اللہ کہہ رہے کہو کہ اللہ کو چھوڑ کے اور منصف تلاش کروں، جبکہ اس نے واضح مطلب آیتیں اتار دی ہیں. تو یہ لائن ٹو لائن آپ کو اس کو سننا سمجھنا پڑے گا. اور اگر آپ نہیں سنیں گے سمجھیں گے تو یہ بڑھاپے کے اندر آدمی مینٹل ہاسپٹل پہنچ جاتا ہے. یہ آپ سمجھ لیجیے، کیونکہ دل، دماغ، جسم کے اعضاء یہ اللہ کی بات نہیں سنیں گے، یہ بھٹکتے رہیں گے اور یہ آپ کا ساتھ دیں گے نہیں جسم